شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے امجد صاحب مجھے مہلت دی کہ میں حضرت خواجہ غلام حسن علیہ رحمہ کا تعارف کروں۔ بڑی نیک کاوش ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق قوم ڈھڈی سے ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کوٹ قبولہ علاقہ پاک پتن شریف، وہاں سے ہجرت کر کے تقریباً 1000 عیسوی میں یہاں وارد ہوئے ڈھڈی تھل کی مغربی ٹیکری پر، اور یہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ 6 7 8 نسل بعد پھر آپ کی پیدائش ہوئی، بلکہ زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ تقریباً 1000 سال کا پیریڈ بنتا ہے، لیکن ہمیں جتنے نام ملے ہیں وہ درمیان میں کٹتا ہے شجرہ، وہ پورے معلوم نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کے 6 7 نسلوں تک شجرہ محفوظ ہے۔ تو آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد، آپ چھوٹے ہی تھے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے آپ کی والدہ نے آپ کو پرورش کیا، آپ کی کفالت کی، حتیٰ کہ آپ کو اعلیٰ حضرت خواجہ حافظ غلام نبی للہ علیہ رحمہ کے قائم کردہ درس میں داخل کرایا۔ للہ شریف کہ اس درس میں آپ نے کم و بیش 30 سال تک آمد و رفت، پڑھائی اور ظاہری اور باطنی تعلیم کے سلسلے میں آمد و رفت آپ کی جاری رہی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان 30 سالوں میں حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ للہ شریف جاتے رہے اور آتے رہے، لیکن اسی گلی میں چلتے رہے جس گلی سے ان کو والدہ وہاں داخل کرانے کے لیے لے گئی تھی۔ آپ نے اس طویل عرصے میں للہ شریف کی دوسری گلی نہیں دیکھی، اتنی مستقل مزاجی اور یکسوئی، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک نیک بختی کی علامت تھی۔ اس کے بعد آپ نے 30 سال کی تعلیم و تربیت کے بعد اعلیٰ حضرت اللہ نے آپ کو دستار فضیلت و اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور حکم دیا کہ اس سلسلے کو ڈھڈی شریف میں اجرا کر، اس ڈھڈی کا سلسلے کا اجرا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے یہاں درس قائم کیا، اور آپ کے جتنے بھی ارادت مند تھے، کچھ حضرت صاحب کے، کوئی للہ شریف کے مغربی علاقے کے گاؤں کے لوگ، وہ آپ کے ساتھ منسلک تھے۔ یہاں بھی وہ بات جاری ہو گئی جو للہ شریف میں تھی۔ الحمدللہ کافی عرصہ پھر آپ اس سلسلے کو چلاتے رہے، حتیٰ کہ اس سلسلے سے 15 نامور خلفاء تیار ہوئے، جن میں رابع حضرت حافظ محمد مقبول الرسول للہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ اعلیٰ حضرت خواجہ محمد مقبول الرسول رابع حضرت للہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اور واسطہ یہ ہے کہ آپ نے انہی کی بیعت کی، حضرت خواجہ غلام حسن کی، اور آپ سے بڑی طویل مختصر وقت میں، تقریباً 7 8 ماہ میں یا 6 7 ماہ میں، یہ تمام اسباق بچپن میں 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں یہ چیز آپ نے حاصل کر لی۔ یہ کمال بچپن ان کی استعداد کا بھی تھا اور ان کی قابلیت کا بھی تھا۔ پھر انہوں نے للہ شریف کی سجادہ مسند کو زینت بخشی، اور پھر اس کو عروج اور بام عروج تک پہنچایا۔ حضرت صاحب خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی سیرت کا یہ بہترین پہلو ہے کہ آپ نے اس علاقے میں ترویج کی، سلسلہ کی، اور دین کی، فارسی، عربی، حفظ، قرأت، یہ سارا سلسلہ یہاں جاری فرمایا، اور خاص کر کے روحانی تربیت۔ اس کے بعد آپ کی بات، آپ کو کمالات بتانے، کرامات لوگ ساری بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے کردار کو بات کروں گا میں۔ بچے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، تو والدہ نے کہا، بیٹے گندم نزدیک لگ گئی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ماہ بھی شاخ بہت دور ہے،
تو کیا کریں؟ دونوں نے باہم فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک چھٹان کی چپاتی جو ہے نا کھانا شروع کریں تاکہ مہمان نوازی میں پرابلم نہ ہو اور آسانی سے ماہ بیساکھ تک ہم پہنچ جائیں۔ وہ بچپن میں 5 7 سال 8 سال کی عمر میں یہ بات شروع ہوئی اور تا دم آخریں آپ کی یہی خوراک رہی۔ اتنی مستقل مزاجی آپ کے مزاج میں تھی اور اتنی قوت ارادی کے مالک تھے آپ۔ اس کے علاوہ آخری عمر میں آپ کی نظر جاتی رہی۔ نظر جانے کا مطلب بینائی بصارت متاثر ہوگی، واللہ عالم موتیہ تھا یا کوئی اور بات تھی۔ آپ کے خدام اور ارادت مند انہوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت آپ کی اولاد نہیں ہے، ہم ہی آپ کے بیٹے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں لاہور میں اس کا علاج ہو سکتا ہے میو اسپتال میں۔ تو نظر خدا کی نعمت ہے، بینائی خدا کی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ پاک بینا نہیں نابینا پیدا کر دیتے تو پھر تم کیا کر لیتے؟ اس نے مناسب سمجھا کہ مجھے 70 سال بینائی عطا فرمائے رکھی۔ اب اس نے مناسب سمجھا کہ غلام حسن کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے واپس لے لی، تو مجھے بے شکری ناشکری اور بے صبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کہ 7 سال کے بعد آپ کی بینائی بغیر علاج بغیر کسی دارو دوا کے واپس لوٹ آئی، اور آخری عمر میں آپ نے یہ سلسلہ پھر بھی اس دور میں بھی جاری رکھا، بعد میں بھی جاری رکھا۔ آپ کا وصال تقریباً تو نہیں یقیناً 1921 میں ہوا ہے، 1340 ہجری۔ اس وقت زمانہ تھا رابع حضرت کا بچپن کا، بلکہ 10 12 سال 15 16 سال کے تھے رابع حضرت پیر مطلوب رسول علیہ الرحمہ کے والد گرامی۔ تو ان کے چھوٹے بھائی حضرت محبوب رسول للہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازے میں تھے۔ جنازہ بہت بڑا تھا، مغربی گراؤنڈ میں پڑھایا گیا تھا ڈوری تھل سے مغرب کی طرف، اور وہ کئی سالوں تک وہاں جو ہے وہاں سے روشنی رات کو اٹھتی تھی، لوگ اس کو مظاہرہ اور مشاہدہ کرتے تھے اور سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ بات ان کی مقبولیت کی تھی یا ان کی جو ہے نا جو چیز انہیں حاصل تھی اس کا اظہار تھا۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ جس روز فوت ہوئے ہیں اس روز بھی یہی ایک بات عجیب پیش آئی کہ وہ روز حضرت اعلیٰ حضرت اللہ جو کہ آپ کے مرشد تھے ان کے عرس کا دن تھا۔ اسی روز آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ 21 ربیع الاول دونوں کا عرس ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی منفرد ہے۔ آپ کا قلب جاری رہا، ماتھے پہ پیشانی پر پسینہ آتا رہا، لوگوں کو ججمنٹ نہ ہو سکی کہ آپ زندہ ہیں، حیات ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں، آخرت کی طرف کوچ فرما گئے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی، بس ایک لوگوں نے آ کر بتایا نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، دنیا کی کھیل جو ہے ختم ہو چکا ہے، یہ اللہ کے بارگاہ حقیقی میں پہنچ چکے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے گاؤں کے تو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضرت پیر محمد مطلوب رسول علیہ الرحمہ یہاں اکثر تشریف لاتے تھے، اور وہ ایک خفیہ ٹائم پر آتے تھے جس وقت یہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا، عموماً ایسے ہی ٹائم، یا 11 بجے دن کو 12 بجے پونے 12 بجے آ جاتے تھے، یا شام سے تھوڑا پہلے آ جاتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے کھانے پینے میں مصروف ہوتے تھے، تو وہ بڑے سکون سے یہاں بیٹھتے تھے۔ اور میں نے حضرت پیر محمد مطلوب رسول، وہ میرے مرشد بھی ہیں، میں نے ان کو اپنے آبا کی قبر پر ایسے باادب بیٹھتے یا کھڑا ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ جو کیفیت ان کی یہاں ہوتی تھی، یہاں وہ کسی کو حرکت نہیں کرنے دیتے تھے، اوپر نہیں دیکھنے دیتے تھے، ادھر ادھر آلتی پالتی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے دوزانوں بیٹھو، تم میرے بابا جی کے مرشد کے آستانے پر کھڑے ہو۔ ان کی بہت اکثر آتے تھے، بہت دفعہ تو ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ آتے تھے خفیہ طریقے سے چلے جاتے تھے، لیکن جب بھی آتے تھے اور انہوں نے بڑی دلچسپی سے، اور ان کے حکم پر ہی میں نے چراغ ڈوڈیانی کتاب لکھی۔ یہ دربار اس کتاب کا ٹائٹل بھی ہے، یہ نشانی ہے ان کی ادھر پیش کی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی درجات بلند فرمائے، ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میں نے جو کوشش کی ہے اچھی کی ہے، کمزوریاں ہیں، غلطی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔
تو آپ بھی اگر کوئی دیکھے اس میں کتاب میں کوئی غلطی تو آپ بھی مجھے اطلاع دیں، تو ہو سکتا ہے سیکنڈ ایڈیشن میں وہ میں بہتر کر لوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ امجد صاحب آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں عنایت فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت ہی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔